ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اور اہل و عیال کی معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے کسی اور پر بوجھ بننے کی بجائے اپنی حیثیت و صلاحیت کے مطابق مناسب اور حلال روزگار کا انتظام کریں۔ اس کے لیے اگر ملازمت، ذاتی محنت اور مزدوری بھی کرنی پڑے تو یہ نہ شرافت کے خلاف ہے نہ شرم کی بات ہے، کیونکہ بیکاری کے مقابلہ میں محنت و مزدوری کرنا بہت بہتر عمل ہے۔ احادیث مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں جو حلال روزی کے لیے ذاتی محنت، صنعت، کاریگری، دستکاری اور مزدوری کرتے ہیں اور ہاتھ کی کمائی سے کھاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پاکیزہ اور اچھی کمائی کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا، مراد اپنے ہاتھ، دماغ اور ذاتی محنت کی کمائی، اور ہر نیکی والی تجارت جو شریعت کی ہدایت کے مطابق امانت اور صداقت کے ساتھ کی جائے۔ یہاں ہاتھ کی کمائی اور ذاتی محنت کو نیکی والی تجارت پر مقدم کیا، جس سے اس کی اہمیت اور فضیلت اور اولیت ثابت ہوتی ہے۔ پھر وہ ہر کسی کے لیے آسان بھی ہے اور اس کا نفع بھی یقینی ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے، کسی نے کوئی کھانا اس سے بہتر نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ اور ذات کی محنت سے کما کے کھایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حصول معاش کی صورتوں میں سب سے اچھی اور آسان صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ اور ذات سے کوئی ایسا حلال اور جائز کام اور ہنر اختیار کرے جس سے وہ اپنے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی تکمیل کر سکے۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ معاشی اعتبار سے کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ ذات محنت زندہ باد۔ نمبر 2، اس سے تنگ دستی دور ہوگی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ بیٹے، حلال کمائی کے ذریعے اپنی تنگ دستی دور کرنا، کیونکہ جو تنگ دست ہوتا ہے عموماً اس میں 3 باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، دینی کمزوری، نمبر 2، علمی کمزوری، اور نمبر 3، بے مروتی یعنی خودداری کا ختم ہو جانا۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ لوگ اسے حقیر سمجھتے ہیں۔ سبھی ہنس کر ملا کرتے ہیں جب تک 4 پیسے ہیں، غریبی میں نہیں پوچھے گا کوئی آپ کیسے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ محنت و مزدوری کا کام کرنے سے کسر نفسی اور عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔